بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس تعلیم چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ دوستو، لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم سی آؤٹ اور سی ان سٹیٹمنٹ کو کس طرح لکھتے ہیں۔ ہم نے ان کا سنٹیکس دیکھا تھا، اس کے ساتھ ایگزامپل دیکھی تھی۔ آج ہم اس کو پریکٹیکل پرفارم کریں گے کہ سی آؤٹ سٹیٹمنٹ کو ہم کس طرح ایگزیکیوٹ کر سکتے۔ تو یہ کچھ پروگرام ہیں، یہ رائٹ پروگرام دیٹ ڈسپلے فالوئنگ، یعنی یہ سٹیٹمنٹ آئی لو پاکستان ڈسپلے کروانی ہے اسکرین کے اوپر، اور پروگرام 2 کے اندر ہے ہم نے ڈسپلے کرنا ہے، یہ پہلی لائن کے اوپر سی لکھا ہے، اس کے بعد او ایم، پھر پی یو ٹی، پھر اس کے بعد ایک پروگرام اور ہے جس کو ہم لکھیں گے اس طرح، اور یہ آؤٹ پٹ اسکرین کے اوپر دکھائیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم ڈیو سی پلس پلس کو اوپن کرتے ہیں۔ میں نے ڈبل کلک کیا ڈیو سی پلس پلس کے اوپر، اور فائل میں جا کر ہم کلک کرتے ہیں نیو کے اوپر اور سورس فائل پہ چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر شارٹ کٹ کی بتا رہا ہے کنٹرول پلس این بھی اگر پریس کریں گے تو پھر بھی یہ انٹرفیس ہمارے پاس آ جائے گا اس طرح، جہاں پر ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں، پروگرام کو لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لائبریریز لکھتے ہیں، اس کے لیے ہم لکھتے ہیں ہیش انکلوڈ آئی اسٹریم لکھتے ہیں۔ یہاں پر ڈاٹ ایچ نہیں لکھتے ڈیو سی پلس پلس کے اندر، اگر ڈیو ٹربو سی پلس پلس کے آپ یوز کر رہے ہیں تو وہاں پر ڈاٹ ایچ لکھیں گے۔ ڈیو سی پلس پلس کے اندر ہم ایک اور لائبریری لکھتے ہیں ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے لیے، وہ ہوتی ہے یوزنگ نیم اسپیس ایس ٹی ڈی۔ اگر آپ ویژول اسٹوڈیو یوز کر رہے ہیں پھر بھی یہ لکھنی پڑے گی یوزنگ نیم اسپیس ایس ٹی ڈی، اگر ڈیو استعمال کریں پھر بھی یہ لکھنی پڑے گی، لیکن ٹربو کے اندر اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک اور لائبریری ہیش انکلوڈ کونیو ڈاٹ ایچ۔ اس کے بعد ہمارا مین فنکشن، اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہاں پر ہم ریٹرن ٹائپ لکھتے ہیں، اس کے بعد فنکشن کا نیم وہ ہے مین فنکشن، اور اس کے بعد یہ فنکشن کے، اس کے بعد ہماری اوپننگ بریسز اور کلوزنگ بریسز آ گئی، کرلی بریسز اس کو کہتے ہیں، اور اس کرلی بریسز کے اندر ہی ہم جتنی بھی باڈی ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں۔ ہم نے پروگرام کے اندر صرف ڈسپلے کروانا تھا آئی لو پاکستان، تو اس کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ سی آؤٹ سٹیٹمنٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سی آؤٹ، اس کے بعد انسرشن آپریٹر اور ڈبل کوٹیشن کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جو بھی چیز لکھیں گے، کوئی بھی میسج اس ڈسپلے ہوگا اسکرین کے اوپر، ہم نے لکھنا ہے آئی پاکستان، اور اس کے بعد ہم نے اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر ڈال دینا ہے سیمی کولن، اور اس کے بعد یہاں پر ہم نے ریٹرن ٹائپ لکھی ہے انٹ، تو ہمیں یہاں پر کوئی نہ کوئی ویلیو ریٹرن کرنی پڑے گی، تو اس کے لیے میں لکھتا ہوں RETURN ریٹرن 0، اور یہاں پر سیمی کولن آ گیا۔ اب اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، پہلے کمپائل کرنا پڑے گا پروگرام کو، کمپائل اینڈ رن کے لیے میں نے پریس کیا تو یہاں پر وہ کہتا ہے پہلے پروگرام کو سیو کریں، میں ایسے لکھ دیتا ہوں PR1، ٹھیک ہے، اور اس کو سیو کر لیتا ہوں۔ پھر یہ دیکھیں میرا پروگرام ایگزیکیوٹ کر گیا۔ ہم نے لکھا تھا کہ یہاں پر آئی لو پاکستان، اور یہاں پر دیکھیں کہ آئی لو پاکستان ویسے کا ویسا لکھا ہوا آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک دوسرا پروگرام جو تھا ہمارے پاس، وہ تھا ہم نے ڈسپلے کروانا ہے یہ والے، پہلی لائن کے اوپر سی، دوسری کے اوپر OM، اور پھر اس کے بعد PUT۔ اگر ہم اسی پروگرام کے اندر اسی کو میں کاپی کرتا ہوں، اسی لائن کو کنٹرول+C کے ساتھ، اور اس کے بعد کنٹرول+V اور کنٹرول+V، ٹھیک ہے۔ یہاں پر پہلی لائن میں وہاں پہ لکھا تھا C لکھنا ہے، میں یہاں پہ C لکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پر O اور M تھا، اور تھرڈ لائن کے اندر تھا ہمارے پاس PUT۔ اب اگر اس کو میں رن کرتا ہوں، پہلے کمپائل کرنا پڑے گا، اور یہ دیکھیں یہاں پر C، پھر اس کے بعد OM، اور اس کے بعد PUT، یہ ایک ہی لائن کے اندر نظر آ رہا ہے ہمیں، لیکن ہم نے جو ڈسپلے کروانا ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ C ایک لائن کے اوپر ہو، OM دوسری لائن کے اوپر، اور PUT تھرڈ لائن کے اوپر ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں یہاں پر
ہر لائن پہ اینڈ پہ میں اینڈ لائن لکھوں گا END. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوبارہ پھر میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں اور اس کو پیسٹ کرتا جاتا ہوں ہر لائن کے اینڈ پہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں پر بھی یہ. اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے END کا کہ جہاں پر یہ لکھا ہوگا تو وہ لائن کو اینڈ کر دے گا اور کرسر ہمارا نیکسٹ لائن کے اوپر چلا جائے گا. اب اس کو دوبارہ کمپائل اور رن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر C ایک لائن کے اوپر, OM دوسری لائن کے اوپر, PUT تھرڈ لائن کے اوپر نظر آ رہا ہے. یہ ہماری آؤٹ پٹ تھی. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور تھا پروگرام جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ آپ ڈسپلے کریں, یہ کچھ ویلیوز کو ڈسپلے کرنا ہے. اب یہ ویلیوز ہمیں ویریبلس کے اندر سٹور کرنی پڑیں گی پہلے, پھر ہی ہم اس کو ڈسپلے کر سکیں گے. فار ایگزامپل میں یہاں پر ایک ویریبل ڈکلیئر کر لیتا ہوں. ڈیکلریشن ہم سیکھ چکے ہیں پہلی لائن کے اندر اس نے کہا کہ 12 سٹور کرو. میں اس کے لیے انٹ ڈیٹا ٹائپ لکھوں گا کیونکہ 12 ایک انٹیجر ہے. اس کے بعد ویریبل نام کچھ رکھ لیتا ہوں, رول نمبر ہے میں R رکھ لیتا ہوں, اس کو ویلیو میں اسائن کر دیتا ہوں 12 اور سیمی کولن لکھ دیتا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس تھا یہاں پر کہ نیم ہے, پھر مارکس ہے اور گریڈ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر نیم کے لیے میں ڈیٹا ٹائپ 4 ہم نے دیکھا تھا کہ لکھتے ہیں. نیم کے لیے میں ویریبل رکھ لیتا ہوں N. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی اسٹرنگ لینی ہے تو اس کا سائز ہمیں مینشن ساتھ کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے میں یہاں پر 10 رکھ لیتا ہوں اس کی رینج, اور اس کے بعد اس کو ویلیو میں اسائن کر دیتا ہوں کہ علی. ٹھیک ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی اسٹرنگ والی ویلیو ہوگی تو اس کو ہمیشہ ڈبل کوٹیشن مارکس کے اندر لکھیں گے اور اینڈ پہ اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر ڈال دیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس تھا مارکس. اس کے لیے بھی ہم انٹ میں ویریبل M لے لیتا ہوں, مارکس کو ہی پٹ کر لیتے ہیں 786. چلیں جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھا ہمارے پاس گریڈ. اس کے لیے بھی ڈیٹا ٹائپ 4 استعمال کرتے ہیں. میں ویریبل G رکھ لیتا ہوں اور گریڈ میں ویلیو سائن کرتا ہوں کہ اس کو جی A گریڈ ہے جی. ٹھیک ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب بھی کریکٹر والی ویلیو ہوگی تو اس کو ہمیشہ سنگل کوٹیشن کے اندر ہم لکھتے ہیں. اس کے بعد ایوریج تھا. ایوریج چونکہ اشاریے میں ہوتی ہے تو اس کی ڈیٹا ٹائپ فلوٹ لکھیں گے, اور اس کے بعد میں ویریبل AVG رکھ لیتا ہوں. اس کو ویلیو سائن کر دیتا ہوں کہ یہ 72.9 ہے جی. ٹھیک ہے. اب ان ویلیوز کو ہم ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں. اب یہاں پر میں میسج میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں کہ رول نمبر اکول ٹو, ہم نے دیکھا تھا کہ یہ میسج آ گیا. اس کے بعد ہم انسرشن آپریٹر لکھتے ہیں اس طرح, اور اس کے بعد ویریبل لکھتے ہیں. اب رول نمبر کا ویریبل تھا R, ہم یہاں پر R لکھ دیں گے. اس کے بعد پھر دوبارہ دوسرا جو ہے ہمارے پاس نیم ہے. یہاں پر میسج میں لکھوں گا نیم. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں پر انسرشن آپریٹر, اور ویریبل جو تھا وہ نام جس میں ہم نے سٹور کیا وہ ویلیو N کے اندر سٹور کی تھی, ویریبل N آ گیا. اب یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم نے اسٹرنگ لینی ہے تو لینتھ صرف جب ویلیو سائن کرنی ہوتی ہے یا ڈکلیئر کرتے وقت اس کو لکھتے ہیں لینتھ کو. جب ہم ویلیو ڈسپلے کرواتے ہیں اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف ویریبل کا نام ہی لکھا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس تھا مارکس. یہاں پر میں مارکس لکھ دیتا ہوں میسج میں, اور اس کی ویلیو پڑی ہوئی ہے ویریبل M کے اندر, وہ M میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں. ہمارے پاس اور بھی ویلیو میں یہاں پر کاپی کرتا ہوں ایک لائن کو, کیونکہ گریڈ اور ایوریج 2 ہیں. میں کاپی کیا, میں نے یہاں پر یہ 2 دفعہ میں نے پیسٹ کر دیا. اب پھر ہمارے پاس ہے یہاں پر گریڈ ہے, میں یہاں پر گریڈ لکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ ویریبل G کے اندر ہے, یہاں پر ویریبل G لکھ دیا. اس کے بعد ہمارے پاس ایوریج ہے. ایوریج وہ ہمارے پاس ویریبل AVG کے اندر پڑی ہوئی ہے. اب اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. پہلے کمپائل کیا, ساتھ اس نے رن کر دیا. اب دیکھیں
یہاں پر جو بھی ویلیو ہم نے اسٹور کی تھی ویریبلس کے اندر، پہلے ویریبل آر کے اندر ہم نے 12 اسٹور کیا، پھر این کے اندر علی اسٹور کیا، ایم کے اندر 786 اسٹور کیا، پھر اس کے بعد گریڈ کے لیے جی ویریبل لیا تھا، اس کے اندر ہم نے اے گریڈ لکھا، ایوریج کے لیے ہم نے یہ اے وی جی لکھا۔ اب صرف ہم نے یہاں پر میسج دیا کہ رول نمبر از اکول ٹو، اب یہاں پر دیکھیں رول نمبر از اکول ٹو، یہ میسج جیسے لکھا ویسے کا ویسے آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے لکھا تھا ویریبل جس کے اندر یہ رول نمبر 12 پڑا ہوا آر لکھا تھا، اب آر کی ویلیو یہ دیکھیں 12 یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ پھر اینڈ ایل تھا، تو اینڈ ایل اس نے لائن کو ختم کیا، اینڈ کیا اور اگلی لائن پہ کرسل کو لے گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں نیم از اکول ٹو، اب یہاں پر وہی میسج سیم نیم از اکول ٹو یہاں پر نظر آ رہا ہے ہمیں، اور اس کے بعد این لکھا، این کے اندر ہمارے پاس جو ویلیو پڑی تھی علی، اب اس ویلیو کو اس نے لیا ہے علی، وہ یہاں پر دیکھیں نظر آ رہا ہے۔ پھر ہمارے پاس تھا مارکس، ٹھیک ہے، یہ سیم میسج مارکس از اکول ٹو یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ویریبل ایم لکھا، ایم کے اندر 786 تھی، تو یہ دیکھو ویلیو 786 یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ یہی تمام ویلیوز جو ہم نے لکھے اور ویریبل لکھے ان کی ویلیوز یہاں پر نظر آ رہی ہیں۔ اس طرح ہم سی آؤٹ اسٹیٹمنٹس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ کو ڈسپلے کروا سکتے ہیں اس کے اندر ویلیوز کو لکھ کر۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر کوئی ویلیو ویریبلس کے اندر ہم اسٹور کرتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح ڈسپلے کریں گے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ ویریبل اور سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ کا استعمال سیکھا۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے ضرور لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا ہے۔ اگر ابھی تک میرے چینل سی ایس تعلیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں نے اسی طرح کی ویڈیوز ڈیلی بیسس کے اوپر اپلوڈ کرتے رہنا ہے جو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔